اور بات چل رہی تھی بریک سے پہلے، ہم جا رہے تھے مفتی صاحب کی طرف، مفتی صاحب نے دوستی سے بات گھمائی، بات گھومتے گھومتے چلی گئی شاہ صاحب کی طرف اور نہ جانے کہاں تک چلے گئے ہم. لیکن ہم واپس آتے ہیں ٹاپک پہ، اور اس ٹاپک پہ مجھے لگتا ہے ایک دن بیٹھ کے پوری بات ہونی چاہیے. وہ ساری چیزیں نکال کے لے آئیں جو آپ کے پاس موجود ہیں. ظاہر سی بات ہے سوشل میڈیا پہ یا پرسنل میسیجز پہ آپ کو لوگوں نے میسیجز کیے ہوں گے، پلیز وہ نکال کے لائیں، ہم آن ایئر دکھائیں گے. ایک پرومس پر ہونا چاہیے، بالکل رکھتے ہیں کہ ہم لوگ مرنے کے بعد بھی میرے اللہ کے علاوہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو انسان کو جج کرے. بھائی یہ بات تو میں اتنا تو میرا یقین ہے. جی مفتی صاحب. نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. قرآن مجید فرقان حمید نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے اللہ اس پر اس کے معاش کو تنگ فرما دیتا ہے. فیصل قریشی صاحب، چونکہ ہم بنیادی طور پر اس نظام معاش پر تو اس وقت بات کرنے نہیں جا رہے، چونکہ گفتگو ہماری چلتے چلتے یہاں پہنچ گئی تھی کہ جو ہمارا پاکستان اسلامی جمہوریہ ہے اس کا نظام معاش کیا ہے. دیکھیں دنیا میں اس وقت دو بڑے معاشی نظام ہیں، ایک ہے آپ کا اشتراکیت کا اور دوسرا سرمایہ دارانہ نظام ہے. لیکن پاکستان میں یہ دونوں نہیں ہیں، ان دونوں کا کوئی جو ہے نا وہ ملاپ ہے، ملی جلی نظام معیشت ہے جس کو جہاں کرپشن کا موقع ملتا ہے وہ کرپشن کرتا ہے، جہاں اس کو ہاتھ مارنے کا موقع ملتا ہے وہ ہاتھ مارتا ہے، دو نمبری کرتا ہے. غریبوں کے حقوق جو ہے نا وہ غصب کر لیے جاتے ہیں. ابھی آپ جو بات فرما رہے تھے کہ بچے کم پیدا کرنے چاہیے یا بچے زیادہ، یہ سوالات تب پیدا ہوتے ہیں جب جو دولت ہے، جو سرمایہ ہے، اس کی برابر تقسیم نہ ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے یہاں بھی جو ہے وہ سیلاب آیا، ہمارے ملک میں بھی جو ہے نا وہ زلزلہ آیا. یہ سارا نظام، اس کو اگر ہم دیکھیں تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو قحط سالی آئی، اس قحط سالی نے تو بالکل مسلمانوں کو ہلا کے رکھ دیا. لیکن فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس قحط سالی کے لیے دعا بعد میں کی. وہ حضرت عباس بن عبد المطلب کو سامنے کھڑا کر کے جو دعا کی وہ آخری مرحلہ تھا، پہلے انتظامات کیے. اور انتظامات کیے ہیں کیا؟ آج ہمارا وزیر، آج ہمارا مشیر، آج ہمارے لوگ یہ بیٹھ کے تو درس دیتے ہیں کہ جی بچے کم ہوں یا بچے زیادہ ہوں. یہ بحث نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کس طرح سے مقابلہ کیا. اس طرح سے مقابلہ کیا ہے کہ پہلے تو مدینے والوں کے گھر میں ہر گھر پر راشن پہنچایا ہے، اور جب اس سے بات آگے نکل گئی تو آپ نے اہل مدینہ کو جمع کر لیا، گرد و پیش کے لوگوں کو جمع کر کے ایک دسترخوان پر بٹھایا. میں اپنی بات مکمل کروں گا. میں بیچ میں آپ کے بریکٹ میں لگا رہا ہوں. جی جی، کیونکہ ابھی سیلاب زدگان کے لیے بہت پیسے آئے تھے. جی جی جی، بہت پیسے آئے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک اکاؤنٹ سے وہ پیسے ہیک ہو گئے. آپ کنٹینیو کریں. جی میں بالکل وہی بات عرض کر رہا ہوں کہ حضرت فاروق اعظم نے کس طرح سے مقابلہ کیا کہ ایک دسترخوان پر ہر ایک کو برابر مل رہا ہے. اور ایک دن آپ نے یہ دیکھا کہ آپ کا پوتا خشک چیز کے بجائے تر چیز کھا رہا ہے. حالانکہ اس دن مدینے والوں کی باری خشک چیز کھانے کی تھی، مضافات مدینہ والوں کو کوئی تر چیز ملنی تھی. انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا یہ کون ہے جس کو تر چیز ملی ہے؟ انہوں نے کہا آپ نے پہچانا نہیں، یہ کون ہے؟ کہا کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ کا پوتا میرا بیٹا ہے، اور یہ اتنا کمزور ہو گیا کہ آپ نہیں پہچان پا رہے. اور انہوں نے کہا یہ کیوں کھا رہا ہے یہ چیز؟ کہا اس نے ایک بدو بچے سے، یعنی دیہاتی بچے سے تبادلہ کیا ہے، اپنی خشک چیز مرضی سے اس کو دی اور اس نے مرضی سے اپنی تر چیز دی ہے. فیصل قریشی صاحب، یہ ہے 22 لاکھ مربع کلو میل کا حکمران حضرت فاروق اعظم، جو اپنے بچے کو دے رہا ہے اس سے بہتر دوسرے کے بچے کو پہنچا رہا ہے. آج نظام یہ ہے. یہ سوالات تب پیدا ہوتے ہیں کہ جب ہم دوسروں کے حقوق غصب کر کے دولت کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں، جب ہمارا زکوٰۃ کا نظام بالکل مفلوج ہو کے رہ جاتا ہے. یہاں زکوٰۃ ذاتی مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے. اس ملک میں لوگ امیر سے امیر تر ہو رہے. یہ نظام حضرت فاروق اعظم کا نہیں تھا، ان کے ہاں تو یہ نظام تھا.
آپ ایک سے زیادہ مکان نہیں رکھ سکتے، یعنی سب کو برابر مکان ملنا چاہیے۔ ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں کتنے لوگ ہیں جن کے پاس مکان نہیں ہے، اور بتیرے ایسے ہیں کہ جن کے پاس مکانات کی بھرمار ہے۔ میں حضرت فاروق اعظم کے نظام کی بات کر رہا ہوں، میں شرعی حکم کی بات نہیں کر رہا کہ شریعت کس کی اجازت دیتی ہے کس کی نہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ ہم نے حضرات خلفائے راشدین کو چھوڑ دیا۔ آج حضرت ابوبکر کا نظام ہو، حضرت فاروق اعظم کا نظام ہو، حضرت عثمان ذی النورین کا ہو، حضرت مولا مرتضیٰ کا نظام ہو، آپ ذرا دیکھیے شیر خدا ہے، علی المرتضیٰ ہے، اور حالت کیا ہے؟ آپ نے اپنی ظاہری حالت کیا بنائی ہوئی ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کھجوروں کی دکان پر بیٹھ جاتے ہیں اور غریبوں کو بانٹ رہے ہیں، اپنے گھر میں اٹھا کے کچھ نہیں لا رہے۔ یہ نظام ہے۔ آج ریاست مدینہ کی بات تو ہوتی ہے، آج فاروق اعظم کو یاد تو کیا جاتا ہے، آج حضرت ابوبکر صدیق کو یاد کیا جاتا ہے، ان کو یاد کرنا کار ثواب ضرور ہے، حضرت مولا علی کا تذکرہ کرنا یہ باعث برکت ضرور ہے، لیکن صرف برکت کے لیے ان کے نام لینا، یا دھوکہ دینے کے لیے، یا فراڈ کرنے کے لیے کہ جناب ہم یہ نام لے رہے ہیں اور ان ناموں پر ہم فراڈ کریں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے نظام کو کون اختیار کرے گا، کون ان کے دیے ہوئے نظام کو اپنائے گا کہ جہاں امیر و غریب برابر ہے، جہاں حضرت فاروق اعظم وہ حبشہ سے آنے والے بلال کو یہ کہتے ہوئے نظر آتے بلال میرا آقا ہے، جہاں یہ نظام ہو ہر غریب کو اس کا حق دہلیز پر مل رہا ہو۔ آج یہ باتیں اس لیے کہ اسلام کا نام تو لیا جا رہا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ آپ مت کہیے گا کہ میں جذباتی ہو گیا، لیکن قوم کی حالت اس وقت یہ ہے، خودکشیوں کی بات ہوئی، یہاں بہت ساری باتیں ہوئی، ہم نے اپنا ابا امریکہ کو بنا رکھا ہے۔ آج یہ کہتے ہوئے ہم کہتے تو ہیں کہ ہم آزاد ہیں، لیکن اللہ کی قسم عملاً آج بھی ہم غلام ہیں جیسے کل غلام تھے۔ شاید کل کی غلامی جب انگریز تھا تو وہ اس سے بہتر ہوتی، اس لیے کہ وہاں کم از کم لوگوں کو حقوق تو ملتے ہوں گے معذرت کے ساتھ، لیکن اب حال یہ ہے کہ ہم ان کے اشاروں پر چلتے ہیں۔ مجھے نبی علیہ السلام جب مدینہ منورہ پہنچے تو کیا نظام قائم کیا؟ یہ یہودی جو ہے، یہ جو بدبخت قوم ہے، انہوں نے مدینہ منورہ میں ایک اپنی دہشت پھیلا رکھی تھی، اوس و خزرج کو لڑاتے تھے اور اپنا اسلحہ بیچتے تھے، پھر ان کو سود پر قرض دیتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا کام کیا؟ مدینہ کے لوگوں کو جمع کیا، معاہدے کیے، معاہدے میں ان یہودیوں کو بھی شامل کیا اور کہا کہ کوئی باہر سے جب حملہ کرے گا تو ہم مل کے مقابلہ کریں گے۔ یوں نبی علیہ السلام نے اپنی اس نبوی بصارت سے انہیں جو ہے نا وہ انجام تک پہنچایا۔ آج یہودی، آج امریکہ ہمیں آپس میں لڑانے کے لیے، ہمارے معاملات کو در بدر کرنے کے لیے اپنا اسلحہ ہمیں بیچتا ہے، ہم اسلحہ خریدنے کے لیے اور اپنی عیاشیوں کے لیے کبھی IMF سے، کبھی ورلڈ بینک سے اور کبھی جناب ایشیائی ترقی یاتی بینک سے ارب ڈالر قرضہ لیتے ہیں، اور پھر ان قرضوں کو جواباً ہر مہینے ہم جو ہے وہ سود کی صورت میں ان کو جو ہے وہ واپس بیچتے۔ سوال یہ ہے فیصل قریشی صاحب، یہ ہمارے حکمران کیا کرتے ہیں؟ یہ پیسہ کہاں جاتا ہے؟ آپ بھی کہہ رہے تھے ہمارے یہاں ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے، ہمارے یہاں یہ نظام ہے، لیکن ہم یہ سوال تو کرتے یہ پیسہ گیا کہاں ہے؟ اس نظام کو کون کھوکھلا کر رہا ہے؟ اسلام کا نام لینے والے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے آج کیوں در بدر ہو رہے ہیں؟ اس سوال کا جواب آپ تلاش کیجئے، اور اس کا جواب آپ کو یہ علماء کرام یہ بیچارے اپنی بساط کے مطابق تو دے رہے، لیکن ان حکمرانوں کو دینے کی ضرورت ہے۔ اس وقت قوم کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، اور اس کھوکھلے پورے نظام کو اٹھا کر پھینک کر ہمیں اسلامی نظام معاش کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ جتنی اس سے پہلے ضرورت تھی، جتنی آج ہے، اس سے پہلے کبھی نہ تھی۔ ہم اسلام کے نظام معاش کو اپنائیں گے تو پھر کسی کے 10 بچے ہوں گے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، 20 ہوں گے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کسی کا 1 بچہ ہوگا کوئی اعتراض نہیں ہوگا، نہیں ہوگا تو اس کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو بچوں والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم نے ڈبے پر اسلام کا نام رکھا ہوا ہے، اندر اس کے یہودیت، اندر اس کے جناب الہاد، اور اندر اس کے یہ ساری چیزیں پنہا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہم اسلام کا نام تو لیتے، لیکن ہمارے یہاں اسلام کہاں نظر آتا ہے آپ کو؟ مجھے بتائیے۔ وہ پہلے بھی میں نے کہا، اب بھی کہتا ہوں کہ کوئی آدمی یورپ گیا، اس نے یہ کہا کہ یہاں مجھے اسلام نظر آیا، مسلمان نظر نہیں آئے، اور پاکستان میں آ کے اس نے یہ کہا کہ مجھے یہاں مسلمان نظر آتے ہیں، اسلام نظر نہیں آتا۔ معذرت کے ساتھ اس میں ہم سب شریکے میں اپنے آپ کو شریک کر کے یہ بات کر رہا ہوں، اور آخر میں بالکل حکمرانوں کو کہتا ہوں، اللہ رسول کا واسطہ
تمہیں اللہ کا واسطہ جو رب رزق دے رہا ہے کم از کم اتنا تو شرم اور حیا کرو کہ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں قوم کو آٹا تو مل جائے سستے داموں، لائنوں میں نہ لگنا پڑے، اتنی مہربانی کرو تاکہ قوم جو ہے نا وہ خودکشی کرنا تو دوسری بات ہے، پاؤں کے نیچے آ کے جو مر رہے ہیں ان کا جواب دہ کون ہوگا؟ پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں، 30 دن 6 ٹیمز، 12 کنٹیسٹنٹس، کیش کا پاؤں۔ اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہے جس نے جو کرنا تھا کر لیا، لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ہم نے حصہ، شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان، رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان، نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا۔ گیم شو ایسے چلے گا رمضان لیگ، روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔